وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ اسرا درس نمبر 1284، آیت نمبر 88 سے 93. آج کا موضوع، کیا ہم خالص بندگی رب پر راضی نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اور تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دو کہ وہ میرے پروردگار کی ایک شان ہے اور تم لوگوں کو بہت ہی کم علم دیا گیا ہے. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا. اور اگر ہم چاہیں تو جو کتاب ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں اسے دلوں سے محو کر دیں، پھر تم اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کسی کو مددگار نہ پاؤ. إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا. مگر اس کا قائم رہنا تمہارے پروردگار کی رحمت ہے، کچھ شک نہیں کہ تم پر اس کا بڑا فضل ہے. سامعین کرام، سورہ اسرا آیت نمبر 88. قل ان اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر انسان اور جن سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہیں لا سکتے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو. دیکھیں، قرآن ہے کیا؟ قرآن تو اللہ کا راستہ بتاتا ہے. انسان کو میں نے آپ کو بتایا ہے، پھر بھی بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے ڈارک میں. جاہل ہے، یہ اس کو پتہ نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی منزل تو اللہ ہے. اب اس کی جو ذہنی قوت ہے یا جو اپروچ ہے وہ تو محدود ہے، آپ کو پتہ ہے، حواس خمسہ تک. اور منزل جو ہے اس کے بارے میں شاعر کہتا ہے نا، بڑا مزیدار شعر ہے کہ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلماں کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے. تو ہماری منزل تو لاہوت ہے. اے طائر لاہوتی، اقبال نے کہا ہے نا. اس میں یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اگر میں کہتا ہوں کہ بھئی انسان کو پتہ نہیں ہے، تو اس میں پریشانی کی، کیونکہ اس کی منزل جو ہے وہ لامحدود ہے اور یہ اس وقت محدودات میں جی رہا ہے. اس بات پہ بھی ذرا غور کریں نا. ہم
جس عالم میں ہیں یہ محدود ہے، اور جہاں جانا ہے ہم نے وہ لامحدود ہے۔ تو یہ ایک سفر، اس کا پتہ تو اب اللہ تعالیٰ ہی ہمیں بتا سکتا ہے۔ جیسے کہ سورہ یاسین کی میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں آیت پڑھ کے سنائی تھی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ تو پیغمبر تو ہوگا ہی سیدھے راستے پر، کیونکہ وہ تو اللہ کا بندہ ہے خاص۔ تو انسان کی منزل اللہ ہے، اب اس کا راستہ اللہ خود بتائے گا، تو تب مسئلہ حل ہوگا۔ اب بات یہ ہے، اس میں دیکھیں ایک نقطہ یہ بھی ہے نا کہ ہم سب اپنی مرضی، اپنے گمان اور اپنے خیالات سے زندگی گزار رہے ہیں۔ قرآن سے ہم لوگ آگاہ نہیں ہیں، رسول کو ہم نے سنا نہیں ہے، نہ قرآن سے آگاہ ہونا چاہتے ہیں، نہ رسول کو سننا چاہتے ہیں اس نظریے سے کہ بھئی رسول ہمیں کیا کہہ رہا ہے، کیا بتا رہا ہے۔ نہیں، قرآن کیا ہے، ہدایت کس چیز کی ہدایت ہے یہ ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہم تو اپنے آپ کو ہادی مہدیہ سمجھتے ہیں، اور پھر ہر شخص دیکھیں ہادی مہدی بنا ہوا ہے، یہ راستہ بھی بتاتا ہے۔ ہم اپنی اولاد کو اس کی زندگی کا راستہ بتاتے ہیں۔ میں ویسی ایک مثال، برا نہ مانے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ دیکھیں والدین اپنے اولاد کو نصیحت کرتے ہیں نا، تو یہ اپنے آپ کو ہادی بنا لیتے ہیں اور نصیحت ساری کرتے ہیں ظاہر کے بارے میں، دعائیں اپنی اولاد کو دیتے ہیں ساری ظاہر کے بارے میں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ تو بس اپنے آپ میں آپ نے مفتی بنایا ہوا ہے، آپ نے مفتی مطلب فتویٰ دینے والا۔ ہر والدین اپنے بچوں کے بھلے کی سوچتا ہے، اور وہ بھلا دنیا تک محدود ہے۔ دیکھیں کیسی بات ہے، ہر والدین، ہر ماں، ہر باپ اپنے بچوں کے بھلے کا سوچتا ہے۔ اب ایک شخص کروڑ پتی ہے اور وہ ہے بھی کنجوس، اب کروڑ پتی ہے لیکن کہتا ہے ٹھیک ہے میرے بعد میرے بچے تو مزے کریں گے نا، یہ ہمارا تصور ہے۔ لیکن اگر یہ کنجوس ہوتا، اور بہرحال میں زیادہ اس پہ کچھ نہیں کہنا چاہتا، لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری اپروچ جو ہے، ذہن کی اپروچ ظاہر تک ہے، منزل ہماری اللہ ہے، تو ہمیں اپنے گمان اور خیالات سے باہر نکل کر حق کو معلوم کرنا ہوگا، حق سننا ہوگا۔ حق کیا ہے؟ قرآن۔ قرآن کی تشریح کون کرتا ہے؟ رسول۔ یہ بات ہم اس طریقے سے ہم نہیں زندگی گزارنے والے۔ قرآن تو بس دیکھیں ہمارا جو قرآن کے ساتھ رویہ ہے وہ تو انتہائی شرمناک ہے، اس کو ہم نے محدود کر لیا ہے ناظرہ تک، زیادہ سے زیادہ ترجمہ، اس سے زیادہ تفسیر، اس سے زیادہ مدرسے میں آپ بچے کو داخل کرا دیتے ہیں، بس وہ قرآن کے ظاہر کو جانتا ہے۔ مدرسے میں، اکثر مدرسوں میں قرآن کا ظاہر، ہر صرف، نحوہ، یہ تراکیب وغیرہ، آپ کبھی سن لینا ان کے درس کو۔ تو میں خیر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا اس پہ، لیکن صاحب قرآن مدرسے میں آپ کے بچے کو نہیں بناتا کوئی، نہ بنا سکتا ہے، وہاں صاحب قرآن ہے ہی نہیں عام طور پہ۔ حضور کا سچا نائب تو نہیں ہے، سچے نائب ہوتے تو قوم کا یہ حال ہوتا۔ کتنے لاکھ طالب علم فارغ ہوتے ہیں ہمارے مدرسوں سے۔ مکے کو دنیا پہ فتح کرنے والے تو وہ چند لوگ تھے جو چھا گئے ساری دنیا پر۔ آج تو ساری دنیا ہم پر غلبہ کیا ہوا ہے، ہم پہ چھائی ہوئی ہے، وہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے۔ ہم مغلوب قوم ہیں، ہم آزاد قوم نہیں ہیں، ہم ذہنی طور پر غلام ہیں، ظاہر کے غلام ہیں۔ تو پھر ظاہر میں جو ہستیاں ہیں وہ جو آپ سے زیادہ بڑھ گئی ہیں،
ظاہری علم میں اور سائنس میں، وہ پھر ان کا الگ گروپ ہے، پھر G8 ہے، G7 ہے، جو بھی ہے، آپ تو ان میں نہیں ہیں۔ تو خیر، تو میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ یہ قرآن جو ہے یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی انسان بنا لائے اس کو، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ تو اللہ کا راستہ بتاتا ہے، مختصر بات، اور اللہ خود بتائے گا ہمیں راستہ تو وہ راستہ ہوگا۔ اب ہم سب قرآن کے جویا نہیں ہیں، قرآن کو سمجھنے کی، کیوں کہ اللہ ہماری منزل نہیں ہے۔ یہ بڑے درد سے میں یہ الفاظ کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی خوشی تو نہیں ہو رہی۔ اگر ہم آج اللہ کے لشکری ہوتے تو کیا بات تھی، ہم تو شیطان کے لشکری ہیں، حزب الشیطان ہے آج کا مسلمان، افرادی حیثیت سے اور اجتماعی حیثیت سے۔ آپ کو پتہ ہے یہ کون سے لشکر میں ہے؟ ہم حزب الشیطان میں ہیں۔ اور یہ بات بھی میں کہہ دوں ساتھ ساتھ کہ اس وقت دنیا میں اور ہمیشہ دنیا میں دو گروہ رہے ہیں، حزب اللہ اور حزب الشیطان۔ اور یہ بات بھی میں آپ کو کہہ دوں کہ جب سے یعنی ہماری سقوط بغداد ہوئی ہے، ہم لوگ حزب الشیطان میں شامل ہو گئے ہیں، اور ہمیں سبق نہیں ملا ہے سقوط بغداد سے۔ سقوط بغداد سے تو ہم نے کوئی سبق نہیں حاصل کیا، ہم نے تو کسی چیز سے سبق لینا چھوڑ دیا ہے۔ غلامی، تنزلی، یہ ہمارا شیوا ہے، اور ہم تو فخر کرتے ہیں۔ اس وقت آپ دیکھ لیں، ہم یعنی وہ کہتے ہیں نا، ہم اس کو، وہ آپ کے ایک حکمران تھے، میں نام نہیں لیتا، وہ الیکشن کا جب زمانہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں لاہور کو ہم پیرس بنا دیں گے۔ پیرس کیا ہے؟ گمراہی کا گڑھ ہے، اور لاہور انہوں نے الیکشن میں یہ وعدہ کیا۔ اب بظاہر ان کا یہ مطلب تھا کہ یہ دنیا کی ندی نالے سڑکیں ٹھیک کر دیں گے، یہ کر دیں گے، عمارتیں کر دیں گے، بس۔ اور پیرس کیا ہے؟ ظاہر کا۔ تو دیکھیں ہماری حالت بہت خراب ہے۔ میں تو آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ ہم لوگ راستہ بھٹک گئے۔ اللہ اس وقت نہ ہماری منزل ہے، نہ ہم اس کو مقصود حیات بنانا چاہتے ہیں۔ ہماری منزل تو دنیا ہے، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی، اور ایک امت کے طور پہ بھی۔ تمام عالم اسلام جو لپ سروس والا، یہ ظاہر کا طلبگار ہے۔ آپ دیکھ لیں، عرب میں دیکھ لیں جہاں سے یہ دین آیا تھا، کیا حالت ہے۔ دبئی کو دیکھ لیں، کہاں پہ ہے دین؟ ایک ملک آپ نہیں بتا سکتے جہاں پہ قرآن کی حکومت ہو۔ یہ تو فرعونیت ہے، ساری کی ساری فرعونیت ہے۔ آپ دیکھ لیں سعودی عرب میں امام جمعے کا خطبہ اپنی مرضی سے نہیں دے سکتا، وہ لکھا ہوا خطبہ پڑے گا جو گورنمنٹ نے اسے دیتی ہے۔ گورنمنٹ کے خلاف بات بھی نہیں کر سکتا وہ، ان کے جو بھی غیر شرعی باتیں ہیں اس کی بھی بات نہیں کر سکتا، ہوگا تو گرفتار ہوگا۔ لیکن ہمارا کیا اصول تھا؟ حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں جمعے کا، تو کہیں سے غنیمت کے کوئی کپڑے آئے ہوئے تھے اور تقسیم ہو گئے تھے، اس سے یعنی پورے کپڑے نہیں بن سکتے تھے، تو خود ایک صحابی اٹھا، اس نے کہا ہم نہ سنتے ہیں نہ اطاعت کرتے ہیں آپ کی، آپ بتائیں کہ آپ نے یہ کپڑے جو پہنے ہیں، یہ تو جو تقسیم ہوا ہے مال غنیمت، اس سے تو ایسے کپڑے نہیں بن سکتے۔ لا نسمع ولا طاع، پہلے آپ وضاحت دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بیٹے کو بلایا، بیٹے نے کہا میں نے اپنا حصہ ابو کو دیا، تو 2 کپڑوں کو ملا کے انہوں نے یہ سوٹ بنایا۔ آن ان کا اب ہم اطاعت بھی کریں گے اور سنیں گے بھی، بولے یہ ہے اسلام۔ وہاں تو تنقید آپ کو پتہ ہے نہیں برداشت ہوتی، تنقید آپ کہیں بھی نہیں کر سکتے۔ بہرحال بہت ہی گری ہوئی حالت ہے ہماری۔
راستہ بھٹک چکے ہیں، منزل دنیا کو بنا لیا ہے، حزب الشیطان میں ہم شامل ہیں۔ یہ کھری کھری باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس پہ سوچیں، اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم حزب اللہ ہیں۔ حزب اللہ نہیں۔ اور دیکھ لیں اپنے حالات کو، پاکستان کے، دنیا کے حالات کو دیکھ لیں، آپ حزب اللہ نہ ہیں نہ بننا چاہتے ہیں۔ اللہ کی پارٹی تو کچھ اور ہوتا ہے، وہ تو مومنین ہوتے ہیں۔ الا ان حزب اللہ هم الغالبون، اللہ کے لشکری غالب ہوں گے۔ وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم غالب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ ہم تو مغلوب ہیں، کیوں کہ ہم مومن نہیں ہیں، نہ بننا چاہتے ہیں، انفرادی طور پہ بھی، اجتماعی طور پہ بھی۔ بہرحال سوچنے کی باتیں ہیں۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كَفُورًا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، لیکن اکثر لوگ انکار پر ہی جمے رہے۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ آج 2021 کے مسلمان جو برائے نام ہیں اور تعداد میں 1.50 ارب ہے۔ یہ گنتی مطلب ابھی تو پتہ نہیں کتنی گنتی ہے، میں ذرا سرچ بھی کروں گا کیونکہ میں کب سے کہہ رہا ہوں 1 ارب۔ تو بہرحال لیکن اب یہ آیت ہمارے، یعنی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن کا مطالبہ کیا ہے، پیغمبر کیا دعوت لے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، بندگی، یہ مطالبہ ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس کا حکم ہے کہ اللہ کی ذات۔ اب یہ بات اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے، آپ دیکھ لیں ہم جو درس پڑھ رہے ہیں ہر جگہ یہی بات ہوتی ہے، ہر صفحے پہ یہی بات ہوتی ہے کہ اللہ کے سامنے سر جھکا دو۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے رب کی طرف رخ پھیر لو اور اس کے سامنے سر جھکا دو۔ لیکن ہمارا تو انکار بڑھتا جا رہا ہے، فَأَبَا، انکار کرتے ہیں، انکار پر ہی، اور ناشکری، یعنی ابا کس چیز سے؟ عبادت رب سے انکار اور ناشکری کا رویہ، کفور، ناشکری کا رویہ۔ اچھا چلیں آگے چلتے ہیں۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، اس وقت کے لوگ پیغمبر سے کہنے لگے کہ ہم تو تمہاری بات نہیں مانیں گے، ہم تو تم پہ یقین نہیں کرتے۔ ایک صورت ہے کہ تم زمین کو پھاڑ کے ایک چشمہ ہمارے لیے جاری کر دو۔ مکے کی حالات کے تناظر میں ہیں یہ ساری باتیں، وہاں پانی کی قلت ہے، پانی تو نہیں ہے، ادھر ادھر سے کھینچ کھانچ کے آپ لے آتے ہیں۔ بہرحال تو ان کا یہ مطالبہ تھا کہ بھئی تم ایسا کرو کہ چشمہ نکال لو، زمین کو پھاڑو، چشمہ نکال لو۔ تفجر لنا، تم ہمارے لیے نکالو زمین سے چشمہ۔ اب یہ تو کام اللہ کا ہے، اور خدائی کا دعویٰ تو پیغمبر نے نہیں کیا معاذ اللہ، لیکن یہ جو خدا کے وہ ہیں وہی مطالبے ہیں۔ اور تکون لک جنت، یا تمہارے لیے باغ ہو کھجوروں کا اور انگوروں کا، فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، اور تم اس میں نہریں۔ اب یہ سارے کام تو اللہ کی قدرت سے ہوں گے، لیکن وہ پیغمبر کے تم، یعنی یوں لگتا ہے کہ پیغمبر نے ان کے سامنے خدائی کا معاذ اللہ دعویٰ کیا ہو۔ ابھی آگے آئے گا، حل کنت الا بشر رسولا، میں خدا تو نہیں ہوں، میں تو انسان ہوں، یہ تم کیا مطالبے کر رہے ہو مجھ سے؟ خیر، او تسقط السماء کما زعمت، یا تم ایسا کرو کہ جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم پر عذاب آئے گا، تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دو۔ یہ وہ
یعنی سخت دلی کی انتہا ہے نا، کہ ان کان ھذا ھو الحق وقالوا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ دوسری جگہ، اے اللہ اگر یہ حق ہے تو ہم پہ آسمان سے پتھر برسا یا کوئی دوسرا عذاب نازل کر، کوئی بات ہے۔ او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا تم اللہ کو اور فرشتوں کو روبرو ہمارے سامنے لے آؤ۔ او یکون لک بیت من زخرف، یا تمہارے لیے ایک سونے کا گھر ہو، آخر تم پیغمبر ہو۔ او ترقی فی السماء، یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ۔ ولن نؤمن لرقیک، اور ہم تمہارے چڑھنے کا بھی یقین نہیں کریں گے حتی تنزل علینا کتابا نقرؤہ، جب تک آپ ہمارے اوپر ایک ایسی تحریر نہ اتاریں جسے ہم خود پڑھیں۔ قل سبحان ربی، آپ کہہ دیجئے کہ پاک ہے میرے رب، حل کنت الا بشر رسولا، میں تو ایک بشر ہوں اور رسول ہوں، بس یہ میرا دعویٰ بھی ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ یہ اس کا ترجمہ میں سنا دوں تو پھر آگے بڑھتا ہوں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، میری طرف وہی آتی ہے۔ وہی کیا ہے؟ اللہ کا پیغام یہ ہے کہ تمہارا معبود ایک ہے۔ اب جس کی اپنے رب سے ملاقات کی امید ہو، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اس کو چاہیے کہ عمل صالح کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اللہ اللہ۔ تو مسئلہ یہ ہے، اب دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا اور گزشتہ سبق میں بھی میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ مسئلہ سیدھا سادہ ہے۔ اللہ ہمارا رب ہے، اس نے ہمیں دنیا میں ایک بہت بڑا مقام، عزت، اجر دینے کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے تاکہ ہم اس کے لیے کوشش کریں۔ اس کا طریقہ رب کی بندگی ہے۔ رب کی بندگی کر کے وہ منزل ہم حاصل کر سکتے ہیں، وہ اجر ہم حاصل کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر فرمائے۔ تو بات تو سادی ہے، طریقہ حیات، طریقہ زندگی، اللہ کا راستہ کیا ہے؟ دین اسلام، پیغمبر دین اسلام کی وضاحت کرنے والے ہیں، اس کا عملی نمونہ بتانے والے ہیں، اس میں کوئی الجھاؤ کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ بھٹک گئے ہیں وہ پھر قسم قسم کے اعتراضات، آج دیکھ لیں، ہماری اپنی مثال دیکھ لیں، دین میں دین کی جو اصل ہے، بنیاد ہے، اس سے ہم ہٹ گئے ہیں، جو کہ بندگی ہے، خالص اللہ کی بندگی۔ اور پھر آپ دیکھ لیں ہم نے اپنی اپنی مکتب فکر بنا لی ہے، تم ایسا ہو، ایسا کرو، ایسا کرو، ہاتھ اٹھاؤ نہ اٹھاؤ رکوع کے وقت، رفع یدین کرو، ہاتھ یہاں باندھو، ہاتھ یہاں سینے پر باندھو، ہاتھ کھول کے نماز پڑھو، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھو، یا رسول اللہ کہو، دوسرا کہتا ہے مت کہو۔ اور ہر فرقہ دوسرے کو مشرک اور کافر سمجھتا ہے۔ یہ تو میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں، مجھے پتا ہے۔ بریلوی دیوبندیوں کو فتویٰ لگاتے ہیں کفر اور شرک کا، دیوبندی بریلیوں پر، اہل حدیث ہم دونوں پر، وہ تو الگ ایک انہوں نے نکال لیا ہے کہ بھئی ہم فقہ نہیں مانتے، اپنے علماء کی فقہ مانتے ہیں، اجتہاد اپنے طور پہ کرتے ہیں، لیکن ہمارے جو امام ہیں چار، اس کی نہیں مانتے، بس ان کا اپنا ایک وہ ہے، مذہب ہے۔ اب لڑائی بس اس چند باتوں پر ہے۔ خیر میں اس کی مجھے زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے،
لیکن میں تو کہہ رہا ہوں کہ ایک دعوت ہے بندگی کی، رب کی بندگی کی، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، پیغمبر کی تو یہ بات ہے، تقوی بندگی اور اطاعت پیغمبر کی۔ اس راستے سے ہم ہٹ گئے ہیں، اور پھر آپ دیکھ لیں ہمارے سب ایک دوسرے کے دل میں بغض ہے، دشمنیاں ہیں، اور ہمارے دل صاف نہیں ہیں۔ کوئی صحابہ کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی علی المرتضیٰ کو گالی دے رہا ہے، اور پھر مطلب یہ ہے کہ آپ کے سامنے ہے سارا جو کچھ اس وقت کچا چٹا ہے آپ کے سامنے۔ تو دیکھیں اب ہمارا جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بھی بیان کیا ہے نا کہ بھئی میں نے تو بہت سی باتیں بیان کی ہیں، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا، ہر قسم کی مثال۔ اب یہ مثالیں کہ کیا ہیں؟ جزائے اعمال کی باتیں ہیں، توحید کی باتیں ہیں، رسالت کی باتیں ہیں، بس بات تو یہی ہے، توحید، رسالت، آخرت۔ ہماری گفتگو اس پہ نہیں ہوتی۔ اگر آپ غور کریں نا، رسول کی اطاعت اور توحید اور اس پہ بات نہیں ہوتی۔ ہاں، توحید کے نام پہ کچھ لوگ قرآن کی آیات کو کوٹ کرتے ہیں، ان میں اس کا اپنا مقصد ہوتا ہے کہ تم بزرگوں کو نہ مانو، اور یہ بس توحید ایک ہے اللہ۔ تو بہرحال اپنا اپنے وہ مطلب جو ہے نا وہ سیدھا کرتے رہتے ہیں لوگ توحید کے نام پہ۔ تو اب یہ انکار ہے، دراصل حق سے انکار۔ حق کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ۔ ہم نے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، 5 بورڈ بنے جناب اسلام کے، 5 بورڈ ہیں، یہ شیعہ بورڈ ہے، یہ بریلوی بورڈ ہے، یہ دیوبندی بورڈ ہے، یہ اہل حدیث بورڈ ہے، یہ جماعت اسلامی کا بورڈ ہے۔ اوہ، جماعت اسلامی کا بھی بورڈ آ گیا، سنا ہے، مجھے تو زیادہ دلچسپی بھی نہیں ہے۔ سب ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اپنے اپنے مطالب ہیں اپنے۔ پھر دانشور آپ دیکھ لیں، ایسے اسکالرز آ گئے ہیں دانشور جو بالواسطہ اشاروں میں قرآن کو جھٹلاتے ہیں، حدیث کو جھٹلاتے ہیں، اور بس اپنی کہانیاں بیان کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقَيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ کہہ دو کہ اگر انسان اور جن اس بات پر مجتمع ہوں کہ اس قرآن جیسا بنا لائیں تو اس جیسا نہ لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ اور ہم نے قرآن میں سب باتیں طرح طرح سے بیان کر دی ہیں، مگر اکثر لوگوں نے انکار کرنے کے سوا قبول نہ کیا۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا۔ اور کہنے لگے کہ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ عجیب و غریب باتیں نہ دکھاؤ، یعنی یا تو ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کر دو، أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا۔ یا تمہارا کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو اور اس کے بیچ میں نہریں بہا نکالو، أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا۔ یا جیسا تم کہا کرتے ہو ہم پر آسمان کے ٹکڑے لا گراؤ، یا خدا اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ۔ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا۔ یا تمہارا سونے کا گھر ہو یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ، اور ہم تمہارے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے جب تک کہ کوئی کتاب نہ لاؤ جسے ہم پڑھ بھی لیں۔ کہہ دو کہ میرا پروردگار پاک ہے، میں تو صرف ایک پیغام پہنچانے والا انسان ہوں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم